الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتاب اللہ کے خاص کی مثال کیا ہو سکتی ہے۔ تو کتاب اللہ کے خاص کی پہلی مثال جو دی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں سے الفاظ ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں، یعنی متعلقہ عورتوں کی عدت کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس آیت میں 2 لفظوں کے ساتھ ہمارا استدلال ہے، ایک ہے لفظ ثلاثہ اور دوسرا ہے لفظ قروء۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ لفظ قروء یہ مشترک ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے اور اس کا معنی طہر بھی ہے، یعنی قروء کا معنی مینسٹرول پیریڈ بھی ہے اور بٹوین 2 مینسٹرول پیریڈ۔ عورت کی پاکی کے ایام، اس کا معنی قروء کا یہ معنی بھی بنتا ہے، اور عورت کی ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں قروء کا معنی یہ بھی بنتا ہے، جسے حیض اور طہر کے لفظوں سے اصول فقہ میں سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ احناف کا مذہب اور موقف یہ ہے کہ قروء کا معنی مینسٹرول پیریڈ ہے، قروء کا معنی حیض ہے، قروء کا معنی عورت کی ناپاکی والے ایام مراد ہیں، یعنی جس عورت کو طلاق ہو وہ عورت 3 مینسٹرول پیریڈ گزارے گی، 3 ماہواریاں، 3 حیض اس کی عدت ہوگی، اور جب تیسرا حیض اس کا ختم ہوگا پاکی کی حالت میں جو ہی آئے گی اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ شوافی کا موقف یہ ہے کہ نہیں، قروء کا معنی بٹوین 2 مینسٹرول پیریڈ، قروء کا معنی ہے طہر، قروء کا معنی ہے عورت کے پاکی کے ایام، کہ جو اس کی طہارت والے پاکی والے ایام ہیں، قروء کا معنی یہ بنتا ہے۔ تو گویا احناف کا موقف یہ ہوا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 مینسز پیریڈ گزارے گی، عدت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور آپ کے جو فالورز ہیں ان کے نزدیک طلاق والی عورت 3 طہارت کے پیریڈز گزارے گی تو وہ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کو دلائل کے ساتھ چیک کرنا ہے، تو پہلے ہم دلائل پیش کریں گے شوافی کے۔ ہاں، یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رہے کہ موقف جب کسی چیز کا پیش کریں تو پہلے اپنا پیش کریں، اور جب دلائل دیں تو مد مقابل کے دلائل پہلے دیں۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پہ آپ ویسے ہی ذہن میں رکھیں کہ جس بندے سے آپ بات کرتے ہیں یا کسی کو آپ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ اولاً خالی و ذہن ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا اس بات کا، وہ آج سر نو آپ نے بات سمجھانا ہوتی ہے۔ تو اپنا جو آپ کا موقف ہے، جس کو آپ قرآن و حدیث سے آپ نے اخذ کیا، سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا یہ ادراک جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کسی دوسرے کے ادراک سے، کسی دوسرے کے استنباط سے، کسی دوسرے کے فیصلے سے، موقف سے، تو خالی و ذہن بندے کو آپ اپنا موقف پہلے بتائیں تاکہ اس کے ذہن میں ایک چیز جو اولاً آئے تو وہ آئے جس کو آپ قرآن حدیث کی درست تفہیم سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر بعد میں مد مقابل کا موقف بھی بتا دیں۔ دلائل دینا شروع کریں تو مد مقابل کے دلائل پہلے دیں، چونکہ مد مقابل کے جب آپ دلائل دیں گے، موقف مد مقابل کا سامنے کے ذہن میں کمزور ہوگا، دلائل کے ساتھ اس کے موقف کو کچھ تقویت آ جائے گی کہ بندہ سننے والا یہ سمجھے گا ہاں یہ تو مخالف جو گروہ ہے ان کو یہ دلیل بھی سپورٹ کرتی ہے، یہ بھی سپورٹ کرتی ہے، وہ تھوڑا اس طرف بھی مائل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ پہلے رد دلائل کریں گے
اپنے دلائل کے ساتھ مد مقابل کے دلائل کا رد کریں گے تو جو دلائل کے ساتھ قوت آئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ ترجیح دلائل کریں، جو مزید آپ کے پاس دلائل ہیں، ترجیح جن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں اپنے موقف کی، وہ دیں گے تو پھر سے پہلے آپ کا موقف اس کے ذہن میں، آپ دلائل کے ساتھ وہ پکی بات بھی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تو یہ ہم نے یہ ترتیب سمجھی ہے کہ یہ مناسب ترتیب ہے۔ تو خیر اگر آپ کو یہ ترتیب مناسب لگے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو آپ کو آسان لگے طریقہ سمجھانے کا، طریقہ اچھا ہو، مناسب طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو، جس میں مد مقابل گروہ کے بارے میں الفاظ بھی آپ کے اتنے حسین ہوں، اتنے اچھے ہوں، اتنے مہذب آپ کا طریقہ ہو کہ کہیں بھی کسی بھی اہل علم کے بارے میں آپ کے طالب علم کا، آپ کے شاگرد کا، آپ کے سامع کا ذہن متنفر نہیں ہونا چاہیے۔ خیر جو سمجھانا مقصود ہے، موقف آپ کے پاس آ گیا کہ عدت گزارنے کے سلسلہ میں طلاق یافتہ عورت جو حاملہ نہ ہو اور آئسہ یعنی بزرگ عمر میں، اوور ایج انڈر ایج، ایسی ایج بھی نہ ہو کہ اس کو مینسز ابھی آئے نہیں ہیں یا آئے ہیں تو بند ہو چکے ہیں، یعنی طلاق یافتہ عورت عدت گزارے گی اہل سنت احناف کے نزدیک حیض کے ساتھ 3 حیض، اور شوافی کے نزدیک 3 طہر۔ اب جو دلائل ہیں شوافی کے ہم پہلے پیش کریں گے۔ شوافی کے دلائل میں پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اللہ کا فرمان ہے تم اپنی عورتوں کو طلاق دو جو ان کا عدت کا وقت ہو۔ تو اس آیت سے سر دست ہمیں اتنی معلومات ہوئی کہ گویا طلاق اور عدت کا وقت ایک ہے۔ طلاق دو ایسے وقت میں جو ان کی عدت کا وقت ہو، یعنی آپ کو عدت کا پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا طلاق کب دینی ہے، اور آپ کو یہ اگر پتہ چل جائے کہ طلاق کب جائز ہے تو آپ کو اللہ معالی پتہ چل جائے گا عدت بھی وہی والا پیریڈ ہے، یعنی حیض میں طلاق ہے تو حیض میں عدت آ جائے گی، طہر میں طلاق ہے تو طہر میں عدت آ جائے گی۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسری حدیث کے ساتھ، اس کو آپ الگ سے دلیل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس آیت کی تائید میں اس حدیث کو پیش کریں تو بات زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں، منسٹرل پیریڈ میں، ناپاکی کے جو ان کے ایام تھے ان میں انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اپنے بیٹے سے کہو بیوی سے رجوع کر لے، اگر طلاق ہی دینی ہے تو اسے اس وقت طلاق دے جب اس کی طہر کی حالت ہو یا پھر حاملہ ہو، یعنی پاکی کا جو اس کا زمانہ ہو، چونکہ حمل کا زمانہ سارے کا سارا وہ پاکی کا زمانہ، طہر کا زمانہ ہی ہوتا ہے، یعنی طلاق حیض میں نہ دے، اب رجوع کرے، اور دینی ہو تو کب دے؟ جب طہر کا زمانہ ہو۔ تو گیا اس دلیل سے یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ طلاق عورت کو حیض میں دینا جائز نہیں ہے، طلاق دینا جائز ہے طہر میں، جو پاکی کا زمانہ ہے اس میں طلاق دینا ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے کہ ناپاکی کے ایام میں ایک درجہ مرد زوجہ سے متنفر ہوتا ہے، متنفر نہیں یوں کہہ لیں کہ وہ ذرا دور ہوتا ہے، اور طہر کا زمانہ کشش کا زمانہ ہوتا ہے، وہ قرب کا زمانہ ہوتا ہے کہ قرب کے زمانے میں آ کے ان کی وہ رنجشیں، ان کی دوریاں، ان کی غلط فہمیاں یا وہ ذہنی تھوڑا سا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، قریب آ جائیں گے، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ پھر بھی اگر طلاق دیتا ہے تو طہر کی حالت میں دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا طلاق کا وقت ہے طہر کا، پاکی کا۔ آیت سے کیا تھا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، طلاق دو جو ان کی عدت کا وقت ہو۔ تو گویا جب طلاق کا وقت طہر کا وقت ہے تو عدت بھی طہر کے ساتھ گزاری جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ایک آیت اور ایک حدیث کے ساتھ مکمل ہوئی کہ چونکہ طلاق کا وقت طہر کا ہے تو عدت بھی طہر کے ساتھ گزاری جائے گی، اور ثلاثۃ قروء جو لفظ قروء ہے اس کا معنی طہر کریں گے کہ طلاق والی عورتیں عدت گزاریں طہر کے ساتھ۔
دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ہے کہ لغت عربیہ کا قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک جو اعداد ہیں، عدد ہیں، عدد اگر مؤنث ہوتا ہے تو معدود اس کا مذکر ہوتا ہے، اور عدد اگر مذکر ہوتا ہے تو معدود اس کا مؤنث ہوتا ہے۔ یا اور آسانی سے کر دوں، عدد اور معدود، اس میں پہلا لفظ اگر مذکر ہوگا تو دوسرا مؤنث ہوگا، پہلا مؤنث ہوا تو دوسرا مذکر ہونا ہے۔ یہ عربی لغت کا پکا قاعدہ ہے۔ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت پہ کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جناب غور کرو، لفظ ثلاثہ، لفظ ثلاثہ ہے مؤنث، اور اس میں تانیث کی جو علامت ہے ثلاثہ کے اینڈ پہ تا ہے، اور تا علامت تانیث میں سے ہے، تو پتہ چلا لفظ ثلاثہ مؤنث ہے۔ تو ایک لفظ اگر پہلا مؤنث ہو، عدد مؤنث ہو، تو معدود کیا ہوتا ہے؟ مذکر۔ تو ثلاثہ مؤنث ہوا، عدد تو معدود اس کا قروء، اس میں علامت تانیث کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ مذکر لفظ ہے۔ اور قروء کا معنی حیض، یہ معنی بھی مؤنث ہے، اور قروء کا معنی طہر مذکر ہے۔ طہر کا لفظ مذکر ہے، حیض کا لفظ مؤنث ہے۔ تو آپ غور کریں کہ لفظ ثلاثہ مؤنث ہے تو پھر قروء کا وہ معنی کریں جو مذکر بنے اور وہ طہر بنتا ہے۔ تو اس عربی قاعدے کے مطابق بھی یہی بات سمجھ آئی کہ ثلاثہ مؤنث ہے، قروء کا معنی طہر مذکر ہے، تو گویا طلاق والی عورت عدت گزارے گی طہر کے ساتھ۔ یہ آیت بھی ان کی دلیل بنی، حدیث بھی بنی، اور ایک عربی کا قاعدہ بھی ان کی دلیل بنی۔ اب احناف کی طرف سے ان دلائل کو پہلے آپ نے رد کرنا ہے یا چیک کرنا ہے کہ ان کی اہمیت کتنی ہے، ان کی ویلیو کو چیک کرنا ہے، طرز استدلال کو چیک کرنا ہے۔ تو پہلی دلیل امام شافعی نے دی تھی فطلقوہن لعدتہن، اور احناف بھی اسی آیت کے انہی الفاظ کے ساتھ ہی دلیل دیتے ہیں کہ جناب جو آپ نے مراد لی ہے اس آیت کی وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ نے فطلقوہن لعدتہن کا مفہوم لیا، عورتوں کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں، تو جناب یہ معنی اگر کریں تو پھر یہ آیت کا مفہوم کلیئر نہیں ہوتا۔ مثلا پہلے ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ نے حدیث پیش کی کہ جو عدت کا وقت ہے وہ طہر کا وقت ہے، تو عدت طلاق چونکہ طہر میں ہے تو عدت بھی طہر میں ہوگی۔ آپ اس کو چیک کریں، فطلقوہن لعدتہن، کہ طلاق دو عورتوں کو جو ان کی عدت کا وقت ہو، تو طلاق تو بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی طلاق طہر میں ہی ہونی ہے۔ جیسے حدیث ابن عمر ہے، اس میں ہمارا کوئی آپ سے اختلاف نہیں کہ طلاق ہم بھی کہتے ہیں طہر میں ہی ہو، آپ بھی کہتے ہیں طہر میں ہو، اس حدیث سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اتفاق ہے۔ اس حدیث کو آپ سپورٹ کریں، اگر اس آیت کے تحت میں اسے آپ پیش کرتے ہیں تو پھر جناب عدت میں طہر آپ شمار کریں گے اور طلاق بھی دیں گے طہر میں طلاق ہوئی، جس طہر میں طلاق ہوئی ہے اس کو آپ شامل کرتے ہیں تو پھر 3 کا عدد لفظ ثلاثہ قرآن کا خاص ہے۔ اب آیا استدلال کا مسئلہ، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لفظ ثلاثہ قرآن کا خاص ہے۔ یہ عدد اور تمام اعداد ہی خاص ہوتے ہیں، یعنی 3 اس کا معنی ہے ثلاثہ کا، 3.25 نہیں ہو سکتا، 2.5 نہیں ہو سکتا، 2.25 نہیں ہو سکتا، 3.5 نہیں ہو سکتا۔ تو جس طہر میں طلاق ہوئی ہے اگر اس کو آپ شامل کرتے ہیں تو ایک یہ ادھورا طہر اور 2 مزید ہو جائیں گے، تو قرآن کا لفظ ثلاثہ اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، اور قرآن کا خاص ہے، بہر صورت اس پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ چلیں اس طہر کو آپ شامل ہی نہ کریں، اس سے علاوہ 3 طہر آگے گنتے ہیں تو 3 سے زیادہ ہو جائیں گے، یہ 3.5، 4.25، 3.25 ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کا لفظ ثلاثہ خاص ہے، اس پہ عمل کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ ایسی ترکیب نکالیں گے کہ ثلاثہ پورا اس پہ عمل ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا طلاق بھی ہو طہر میں، عدت بھی طہر میں شمار کریں تو ثلاثہ جو قرآن کا لفظ ہے خاص ہے، اس پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں فطلقوہن لعدتہن، عورتوں کو طلاق دو ایسے وقت میں جب ان کی عدت شمار کرنا ممکن ہو۔
تو جناب ہم کہتے ہیں قروء کا معنی ہے حیض. طلاق دو طہر میں، اس ابن عمر والی حدیث کے تحت طہر میں طلاق ہو جائے، اس کے بعد جو حیض آئے گا ایک ہو جائے گا، پھر طہر پھر حیض آ جائے گا دو، پھر طہر پھر حیض آ جائے گا تین. تو طہر میں طلاق ہو گئی اور حیض کے ساتھ عدت گزاری، تو لفظ ثلاثہ پہ پورا عمل قرآن کے خاص پہ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کا مفہوم بھی اسی طرح ہی مکمل ہو سکتا ہے کہ طلاق طہر میں ہو اور عدت حیض کے ساتھ گزاری جائے. اس کی سپورٹ میں آپ نے جو حدیث پیش کی تو وہ تھی کہ ابن عمر کو حضور نے فرمایا کہ حیض میں طلاق نہ دی ہے، اب رجوع کرے اور طہر میں طلاق دے. تو ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ حیض میں طلاق نہ دی جائے، طہر میں ہی طلاق دی جائے. حیض میں طلاق دی جائے، اس سے رجوع کیا جائے. تو یہ حدیث ہمارے درمیان کوئی کنٹروورسیل اس میں ایشو ہے ہی نہیں. دوسری دلیل آپ نے ائمہ شوافی نے پیش کی کہ لغت عربیہ کا قاعدہ ہے عدد اگر مؤنث ہوتا ہے تو معدود مذکر، عدد اگر مذکر ہوگا تو معدود مؤنث. تو جناب جب لغت کا عربی کا قاعدہ ہے تو اسے معنی میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں آیت میں غور کریں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. لفظ ثلاثہ مؤنث ہے تو اس سے اگلا لفظ آ رہا ہے قروء، اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، آلریڈی وہ مذکر لفظ ہے. تو قروء لفظ کو آپ دیکھیں وہ مذکر ہے، آلریڈی ہے، ثلاثہ مؤنث ہے، قروء مذکر ہے. تو عربی کا قاعدہ ہے تو عربی لغت میں چلے گا، اسے معنی میں لے کے آپ چلے گئے ہیں کہ طہر اس کا معنی ہے، تو وہ لغت عربی کا قاعدہ اپنی جگہ قائم ہے اور اس سے آپ کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح اس دلیل کے ہوتے ہوئے قروء سے مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ رد دلائل ہو گئے، دلائل ان کے ختم ہو گئے. احناف کی طرف سے اضافی اور ترجیح دلائل کیا ہیں؟ حضور کا فرمانا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، یعنی ایسا مسئلہ ہی حل کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کہ طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان. یہی مسئلہ تھا نا کہ حیض کے ساتھ عدت گزارے گی یا طہر کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا جو باندھی ہے، لونڈی ہے، اس کی طلاق دو طلاقیں کے ساتھ ہی مغذہ ہو جاتی ہے اور اس کی عدت دو حیض ہے. یعنی عدت بتانا مقصود ہے. آزاد عورت کے لیے 3 طلاقیں 3 حیض ہوتے ہیں اور باندھی کے لیے 2 طلاقیں 2 حیض ہوتے ہیں. تو یہاں باندھی عدت جب حیض کے ساتھ گزار رہی ہے تو آزاد عورت بھی تو حیض کے ساتھ ہی گزارے گی. یہ حدیث مبارکہ. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ باندھی کی عدت حیض سے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شمار کی ہے، تو یہ واضح دلیل ہے کہ عدت حیض کے ساتھ گزاری جائے گی. لہذا آزاد عورت عدت حیض کے ساتھ گزارتی ہے تو باندھی حیض کے ساتھ گزارتی ہے تو آزاد بھی حیض کے ساتھ گزارے گی. ایک اور دلیل بھی بڑی سپورٹ کرے گی. ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے نماز سے متعلق مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا اذا آتاکی قرآکی فدعی الصلاۃ. اذا آتاکی قرآکی، جب تجھے قروء آ جائے. قروء کا معنی حیض، کہ جب تجھے حیض آ جائے تب نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض ختم ہو جائے تو نماز پڑھا کر. اب لفظ ہی حضور نے جو قرآن میں لفظ ہے قروء، وہی لفظ حضور نے اپنے فرمان میں بھی استعمال کیا کہ اذا آتاکی قرآکی، جب تجھے قروء آ جائے، تجھے جب مینسز آ جائیں، تیرے جب ناپاکی کے ایام آ جائیں تو نماز اس وقت چھوڑ دیا کرو. تو یہ آپ تقریباً مسلمانوں کا ہر فرد ہی چھوٹا بڑا سمجھتا ہے اس بات کو کہ عورتوں کے لیے نماز کب ناجائز ہے؟ جب وہ مینسز میں ہوتی ہیں. تو حضور نے قروء لفظ کا معنی مینسز کیا ہے، یعنی مینسز لفظ کہہ لیں، حیض کہہ لیں، ناپاکی کے ایام کہہ لیں، ان کے لیے حضور نے لفظ قروء کا استعمال کیا ہے. تو قروء کا لفظ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے معنی میں لفظ قروء کا استعمال کیا ہے تو قرآن میں بھی تو وہی معنی ہے نا جو اللہ نے استعمال کیا ہے لفظ قروء، تو اس کا معنی بھی حیض ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے تو حضور نے بھی حیض کے لیے قروء کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ان دو احادیث سے طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، وہاں لفظ حیض بولا یا لفظ قروء بولا، تو ان دو احادیث سے روز روشن کی طرح احناف کا موقف واضح ہو گیا
کہ عورتیں عدت گزاریں گی حیض کے ساتھ اور طلاق دینا جائز ہوگی طہر میں۔ ہاں ایک کیسی دلیل ریزننگ کے ساتھ، اب یہ سائنسی دور ہے تو سائنٹیفک طریقے کے ساتھ سمجھ آنا، جس کی لاجک بھی آپ بیان کریں، ریزننگ کے ساتھ علم حاصل کریں تو مائنڈ ذرا اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو جناب عدت ہوتی کیوں ہے، عدت کا مقصد کیا ہے؟ تو عدت گزارنے کا مقاصد کئی ایک ہیں، جن میں ایک مقصد، بڑا مقصد ہے استبراء رحم۔ استبراء رحم کا مطلب ہوتا ہے شوہر نے طلاق دی، اب چیک کرنا ہے کہ یہ حاملہ تو نہیں ہے، یہ پریگننٹ تو نہیں ہے، رحم اس کا خالی ہے، تو اسے کہتے ہیں استبراء رحم، یعنی رحم کی صفائی ہونا، رحم صاف ہونا۔ تو جناب رحم صاف طہر کے وجہ سے نہیں ہوتا، رحم صاف حیض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی عورت کو مینسز آئیں گے، کنفرم ہو جائے گا کہ یہ حاملہ نہیں ہے، اسے تو مینسز آ گئے ہیں۔ ہاں اگر طہر کے ساتھ عدت ہو تو عورت کو طلاق ہوئی، وہ حاملہ ہے، تو طہر تو اس کا چلتا جائے گا، ایک ہی طہر اس کا تب تک چلے گا جب بچہ ہی پیدا ہوگا، جب جا کے بچہ پیدا ہوگا تب تک طہر ہی چلتا جائے گا۔ تو جناب عدت کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ عورت کا استبراء رحم ہو جائے، کہ رحم کا خالی ہونا یہ ثابت ہو جائے۔ تو یہ مقصد بھی حیض کے ساتھ پورا ہوتا ہے، طہر کے ساتھ پورا نہیں ہوتا۔ تو جس مقصد کے لیے ایک حکم دیا گیا ہے وہ مقصد ہی جب طہر سے پورا نہیں ہوتا ہے، حیض سے پورا ہوتا ہے، تو لامحالہ طلاق والی عورت عدت گزارے گی حیض کے ساتھ۔ تو اس طرح سے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء پر پورا عمل ہو جائے گا، قرآن کے خاص پر بھی کوئی زیادتی لازم نہیں آئے گی۔